طرح کا ماحول چینج ہو رہا ہے، خواتین جو ہیں پڑھائی میں بھی آ رہی ہیں، فیلڈ میں بھی آ رہی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، سیاست ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عزت ہو۔ سیاست میں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ پیسہ آپ کہیں سے بھی کما سکتے ہیں۔ آپ میڈیکل میں جا کے اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ بیسیکلی لائر ہوں۔ ایسے جب آپ نے شمولیت کا اعلان کیا ہوگا تو کافی آپ کے کولیگس تو حیران تو ہوئے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا سن لیا۔ جی تھا۔ ویسے تو خیر بہت سے لوگوں کو تھوڑی بہت تھی نو لیکن بہت سے ڈیفینیٹلی سمپرائز، لیکن چونکہ میرا فیصلہ جس پارٹی کا تھا اس پارٹی کی الحمدللہ ایسی پوزیشن ہے، ایسی پارٹی ہے کہ پھر سب کچھ بھی تھے۔ پیپلز پارٹی میں جو ہے نا مخصوص جو خاندان ہے وہ انہی کا قبضہ نظر آ رہا، تو نئے لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ آج جب میں یہاں پہ ہوں تو میں تو سپوز اگر مخصوص خاندان کی بات ہوتی تو میں تو اس خاندان سے نہیں ہوں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مخالفین شاید ایسی افواہیں جو ہیں پھیلاتے ہیں کہ جی مخصوص خاندان ہے پیپلز پارٹی میں جو سب قابض ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں نے تو بتایا نا کہ پہلے اگر اس طرح سے کچھ تھا تو چونکہ خواتین زیادہ اس فیلڈ میں ہی آتی تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اب تو میری اپنی مثال آپ دیکھ لینا کہ میں تو اس خاندان سے نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ یہاں پر پہنچی ہوں۔ پی پی کے اسمبلی کے سامنے جو حکومت مخالف احتجاج ہوا تھا صوبہ بچاؤ مہم، اس میں خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ ذرا کم دکھنے کو ملی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اصل میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ 2 بجے تک پہنچیں گے اور جناب پاک جو ہے اس میں سب نے اکٹھا ہونا تھا۔ ہماری الحمدللہ اس دن لگ بھگ 500 خواتین آئی تھیں۔ عوام کے لیے ان کا دل کیوں نہیں دکھتا؟ ہماری بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس کے ہمارے امپلائیز ہیں جو کہ پرماننٹ ہونے کے لیے روڈوں پہ ہیں، جن کی سیلریز بند ہے وہ روڈوں پہ ہیں، جن کی جابس ختم کر دی گئی ہیں وہ روڈوں پہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی سی این براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شابندہ فرزین۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک خاص مہمان موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ خواتین کا سیاست میں کردار کیا ہونا چاہیے اور اس وقت سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے کے پی کے میں، اور اس سے متعلق تمام سیاست سے متعلق اہم سوالات آج کے اس پوڈ کاسٹ میں پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما مہر سلطانہ صاحبہ۔ السلام علیکم مہر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کو، آپ تشریف لے کر آئی ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ ہاں، تھینک یو سو مچ۔ ایسے مواقع چاہیے ہوتے ہیں جہاں سے ہماری آواز عوام تک پہنچ سکے۔ بالکل، اور خواتین کو اگر ایسی فیلڈ میں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے، بہت انکریج بندہ فیل کرتا ہے، کیونکہ خواتین بڑی کم ہیں ہمارے پاکستان کی اگر ہم بات کریں، تو اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسی بہادر خواتین جو ہیں اس شعبے میں ہیں۔ تو آپ کا تعلق تو کرک سے ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کو کیا مشکلات ہیں، مائنڈ میں کیسا ہے کہ سیاست میں جانا ہے، ایک پسماندہ علاقہ جو ہے کرک؟ جی بالکل، تھینک یو کہ آپ نے ایسا کوشچن کر دیا کہ وہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانیں کہ بھی ہم کہاں سے کیا کیا ایفرٹس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ میرا تعلق بیسیکلی کرک سے ہے، لیکن میری پیدائش، میری اسٹڈیز، میرا براٹ اپ سارا پشاور میں، تو اس لحاظ سے تو میری یہ ایسا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن چونکہ کرک میری بیس ہے، وہاں سے ہمارا آنا جانا، ہمارے گھر، اور پھر میری شادی بھی وہیں پہ ہوئی، وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے، بلکہ کرک میں بھی الحمدللہ ہمارا ایجوکیشن جو ہے وہاں پہ اچھی خاصی ہے۔ خواتین کے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ ہمارا زیادہ فوکس یہ ایجوکیشن پہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے کرک جو ہے وہ پسماندہ بھی ہے، تو کہ اب وہاں پہ الحمدللہ کافی منرلز اس طرح سے نکلی ہیں، لیکن چونکہ پانی کی ہماری وہاں پہ کمی ہوتی ہے اور زمینیں ہماری بنجری ہیں کیونکہ پانی کی کمی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کی طرف اور باہر کی طرف زیادہ جائے جائے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں پشاور بھی میری پیدائش سب کچھ ہوا، تو میرے لیے یہ تو آسانی تھی، اور پھر میری فیملی کی بڑی سپورٹ تھی۔ تو بیسیکلی میرا سیاست میں آنا جو ہے وہ میرے بھائی جہاں کٹک صاحب کی ایفرٹس تھی کہ ان کی وجہ سے مجھے ایک چانس ملا، اور اللہ کا شکر ہے جب مجھے یہ موقع ملا پھر اس کے بعد میں نے بھی اس میں اپنی جو ایفرٹس شامل کی، تو آج یہ مقام مجھے جو ملا ہے وہ ساری ان کی اور ہماری میں ضرور کی جو ایفرٹس تھی اس کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، نہیں اچھی بات۔ تو کرک میں یہ ہے کہ ہر جگہ پہ پرابلمس تو ہوتی ہیں اور خواتین کو تک زیادہ ہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کی فیملی سپورٹو ہو تو پھر یہ بات سے سالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب آپ مجھے یاد ہے جب میں ایم پی اے بنی تو میرے ساتھ میرا بھائی، میرا ڈرائیور، میرا گارڈ، میرے ساتھ میرا پی اے، وہ وہی سارے میرے معاملات تک ڈیل کرتا، تو وہ میرے لیے آسانی تھی ہر جگہ پہ جانا دے تھی۔
اگر آپ کو لیٹ بھی ہو جاتا تو بھائی میرے ساتھ تھا. تو وہ ایسے ایشوز مجھے نہیں فیس کرنے پڑے. ہاں لیکن یہ ہے کہ مخالفین ہوتے ہیں، وہ آپ کی شہرت سے وہ خائف ہوتے ہیں، جیلس فیل کرتے ہیں، تو وہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، پرابلمس بناتے ہیں. لیکن پھر اس کے نسبت میں اگر دیکھا جائے اللہ پہ یقین ہو اور اللہ سے مانگتے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. خلوص آپ کا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے ہموار کرتا جاتا ہے. بالکل لیکن یہ ہے کہ میں لکی رہی کہ میرے لیے پرابلمس تھی، لیکن میں نے اس میں راستہ بنایا اللہ کی مدد سے. بہت سی ہماری بہنیں ہیں جن کے لیے پرابلمز ہوں گی ابھی بھی، اور میری یہی کوشش تھی کہ میرا چونکہ تعلق کرک سے ہے تو میری ایسی پوزیشن بنے کہ میرے پیچھے آنے والی جو خواتین بالکل کو ایسے کوئی مسائل نہ دیکھنے پڑے. ان کو کوئی مثال دے تو وہ کہیں کہ بھئی یہ ہماری بہن بیٹی آگے پہ آئے گا جہاں سے جا جاتے ہیں. اور الحمدللہ میری اس وجہ سے میری بہت سی میری ایسی لڑکیوں سے ملاقات ہوتی ہے. میں چونکہ فیلڈ میں پہ پالیٹکس میں ہوتی ہوں تو بہت سی لڑکیاں کی انسپریشن ہوں میں، اور وہ یہی کہتی ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کے ہمارا بھی دل کیسا ہے کہ ہم اس فیلڈ میں آئے. کہ پہلے سیاست کو لوگ اتنا بالکل ہی لڑکیوں کے لیے اچھا سمجھتے. اور اس کے علاوہ بھی صرف سیاست نہیں، ہمارے کرک سے بہت سی ہماری ایسی بہنیں ہیں کہ جو اسپورٹس میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، ایون مختلف ایسی فیلڈز انجینئرنگ اور ڈاکٹرز اس طرح سے بنی ہوئی ہیں. تو اب خواتین دو کے مشکلات نہیں لیکن اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ان کے راستے ہموار کرتے اور جائیں. یہ سن کے اچھا لگا کہ کرک کا ماحول چینج ہو رہا ہے، خواتین جو ہیں پڑھائی میں بھی آ رہی ہیں، فیلڈ میں بھی آ رہی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. سن کر اچھا لگا کہ پاکستان کا وہ علاقہ جو پسماندہ تصور کیا جاتا ہے وہاں پر بھی خواتین کو اب بڑھنے کے مواقع ماشاءاللہ سے مل رہے ہیں. اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ پہلے جو تھی نون لیگ میں تھی، پیپلز پارٹی میں شمولیت کی وجہ کیا اور نون لیگ کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی میں میرا ٹی ایم ایل این نے بالکل، میں اس پارٹی کی قیادت کی احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں نے بھی کرک میں اس پارٹی کے وجود کو بنانے کے لیے بہت محنت کی. اور الحمدللہ وہ لوگ اس چیز کو ایکنالج بھی کرتے کہ کرک میں پیپل ٹی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس وقت چند ایسی وجوہات آئی تھی جس کی وجہ سے دیکھیں سیاست ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عزت ہو. سیاست میں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ پیسہ آپ کہیں سے بھی کما سکتے ہیں. آپ میڈیکل میں جا کے اس فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں. میں چونکہ بیسیکلی لائر ہوں تو میرے پاس ایک فیلڈ ہے، میں وہاں سے الحمدللہ اچھی خاصی ارننگ کر سکتی ہوں. لیکن اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو عزت کی ہی بھوک ہوتی ہے کہ آپ کو عزت ملے. اور اگر آپ کو ایسے مسائل درپیش ہوں جس کی وجہ سے ایسی سچویشن کریٹ ہو جب آپ کو آپ کے پارٹی کے لیے کام کرنے نہ دیا جائے تو پھر ایسی جگہ پہ انسان کو کوئٹ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. یہ پی 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 کو جوائن کرنے کی میری بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا تعلق چونکہ پاکستان مسلم لیگ سے تھا، وہ بہت بڑی پارٹی تھی. بالکل اور پاکستان میں دو ہی بڑی پارٹیاں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ایک ہے. اور پھر میں اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے جوائن کیا. اور الحمدللہ میں جب سے اس پارٹی میں آئی ہوں مجھے ایک گھر جیسا ماحول دیکھنے کو ملا ہے. ہماری لیڈرشپ سے ہماری ایزیلی انٹریکشن ہو سکتی ہے. ہم مسائل کے بارے میں ان سے ملاقات اگر کرنا چاہے یا کوئی ہمارے آئیڈیاز ہوں ہم ان سے شیئر کرنا چاہے تو ہمیں الحمدللہ ایک اچھا انوائرمنٹ اور ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہے یہاں میں. اس کے علاوہ جب میں چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تو الحمدللہ میں نے اسمبلی میں اتنا اچھا میرا کردار تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ہماری جتنے بھی اس وقت کے ہمارے کولیگس تھے چاہے وہ جس پارٹی میں بھی تھے ان کی سب کی مہربانی تھی اور ایک اچھا کوآرڈینیشن تھی کہ میں نے اس وقت جب پارٹی کا سوچا تو مجھے اے این پی سے بھی آفر تھی کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں. اور اس وقت پی ٹی آئی چونکہ ابھی اسٹارٹنگ انہوں نے بھی مجھے آفر کی تھی، اور جے یو آئی سے بھی، لیکن ان کا لیٹ آفر تھی. لیکن پھر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں نے جوائن کی، اور الحمدللہ میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں. اور اسی پلیٹ فارم سے اب میں یہ نہیں بھی ہوں، میرا تقریباً 15 سال کا ہی جو ماشاءاللہ کریئر ہے اس پہ میں نے خود سے ایفرٹس کی ہیں الحمدللہ. ایسے جب آپ نے شمولیت کا اعلان کیا ہوگا تو کافی آپ کے کولیگس حیران تو ہوئے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا سن لیا. جی تھا. ویسے تو خیر بہت سے لوگوں کو تھوڑی بہت تھی نو ہاؤ، لیکن بہت سے ڈیفینیٹلی سمپائز. لیکن چونکہ میرا فیصلہ جس پارٹی کا تھا اس پارٹی کی الحمدللہ ایسی پوزیشن ہے، ایسی پارٹی ہے کہ
پھر سب کچھ بھی تھے، مطلب ایسا میں نے کچھ نہیں سنا کہ اس بغیر اور ظاہر سی بات ہے جنہوں نے مجھے اپنی پارٹی کا کہا تھا وہاں نہیں گئی، تو شاید دونوں ویسی بات تھوڑی بہت پریشانی اس وقت ہو کیا نہ بھی ہو، بہرحال لیکن کہا گیا تھا، اور ابھی تک بھی خیر اس پارٹیوں سے ان کولیگ سے میرا اچھا تعلق ہے، اور ہمارا ماشاء اللہ سے ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے سارے کولیگز جب ہم ملتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے، اور اگر ہمارا کوئی کام ہو کسی کام کے سلسلے میں ملنا تو الحمدللہ بڑی عزت سے اور بڑے مہرا وہ کام کرنے میں ہماری کبھی مائنڈ میں ایسے خیال آتا ہو کہ کاش نہ چھوڑا ہوتا، نون لیگ نہیں رہ لیتی، ایسا ہوا کبھی؟ نہیں، ایسا ایسا کبھی نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہاں پہ بھی بہت خوش ہوا۔ چلے یہ اچھی بات ہے۔ اچھا ویسے جو خواتین کی اگر میں بات کروں دیگر شعبوں کی طرح، اگر ہم دوسری شعبوں کی بات کریں نا، کوئی خاتون آرٹسٹ بننا چاہتی ہے، کوئی اور فیلڈ میں جانا چاہتی ہے، تو اس طرح کی فیلڈ کے لیے خواتین کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس مخالفت ہوتی ہے پاکستان میں، تو سر سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو اجازت اتنی نہیں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کبھی؟ اصل میں خیر اب میرا اگر کرک آپ اسپیسیفکلی پوچھیں تو تب تو اب بہت سی میرے پیچھے بہت سی ہماری ایسی بہنیں پالیٹکس میں آئیں اور وہ ایم پی ایس بھی بنی۔ یہ اور بات کہ وہ اس طرح سے شاید وہ ایکٹیو نہیں ہے؟ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن آئیں میرے بعد بہت سی خواتین آئیں، اور مختلف پارٹی سے اب آ رہی ہیں، اور چونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، خواتین کی ایکٹیویٹیز یا خواتین کا کام لوگوں تک ان کی آگہی نہیں تھی، یا اتنی لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی مختلف چیزوں کی، تو اس وقت شاید یہ تھی بات، لیکن اب مختلف بلکہ ہر علاقے سے میں دیکھتی ہوں ہماری جو اپنی ویمن ونگ ہے اس میں ہمارے پاس بہت ایکٹیو اور بہت اچھی خواتین، ہمارے پڑھی لکھی خواتین، اور ہر شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس پارٹی میں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب آہستہ آہستہ چیز ہو رہی ہے، خواتین کی ضرورت ہر فیلڈ میں ہے، اور اس چیز کو لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی آبادی 52% خواتین، بالکل اگر ہم خواتین کو اگنور کر دیں، خواتین کی ریپرزنٹیشن کسی چیز میں نہ ہو تو پھر اس کا مسئلہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہو، خواتین کی ریپرزنٹیشن ہو، الحمدللہ خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے اچھا کام کر سکتی ہیں، بلکہ مجھے کسی نے کہا کہ ایک میرے بہت اچھے فالوورز تھے، انہوں نے مجھے کہا جب میں نے بات کرتی ہے تو آپ یہ کیا کریں کہ خواتین مردوں سے آگے بھی اچھا کام کر سکتی، کیونکہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ وہ ایک ماں ہے، اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے، وہ اللہ کے فضل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نئی نسل کی کریشن کے لیے منتخب کیا ہے، پھر وہ جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ مردوں سے 2 قدم آگے کا آپ کام کر رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردوں کے شان شانہ بشانہ بشانہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اور ہم کر رہے ہیں، اور اس طرح سے اب بہت سی خواتین، بہت سی ہمارے بہنیں بیٹیاں مختلف فیلڈز میں جو آ رہی ہیں الحمدللہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اور بعض ایسے میں نے ادارے دیکھی جہاں پہ خواتین زبردست پرفارم کر رہی ہیں اور اپنے ادارے کی ترقی کا سبب بن رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات بالکل درست فرمائی ہے، اور یہ ضرور بات کہوں گی کہ معاشرے میں مرد اور عورت دونوں کو برابر کامیاب ہونا ضروری ہے، تبھی ہمارا ملک ترقی کرتا ہے اور ہماری معیشت بھی جو ہے وہ سنورتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو اگر ہم بیرون ملک دیکھیں تو خواتین کو کتنا سپورٹ کیا جاتا ہے، ہر شعبے میں آگے ہیں، تو یہی وجہ کہ وہاں کی قومیت اور آپ وہ وہاں کی معیشت دیکھیں کتنی مضبوط ہے پاکستان سے کہیں زیادہ، تو آپ مثال ان خواتین کے لیے جو آپ آگے آئی ہیں، اور آپ کو دیکھیں کتنے لوگ انسپائر ہوں گے، اور آپ مزید آنے والے لوگ بھی آپ کو خاص طور پہ خواتین اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور انسپائر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی میں جو ہے نا مخصوص جو خاندان ہے وہ انہی کا قبضہ نظر آ رہا، تو نئے لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا؟ نہیں، میں تو اس کے اگینسٹ مطلب میں یہ کہوں گی کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ آج جب میں یہاں پہ ہوں تو میں تو سپوز اگر مخصوص خاندان کی بات ہوتی تو میں تو اس خاندان سے نہیں ہوں، اسی طرح میری بہت سی بہنیں جو کہ ایفرٹس کر رہی ہیں، جو کہ کابینہ کا جو ہماری ویمن ویک کا حصہ ہیں، وہ مختلف علاقوں سے تعلق ہے، اور ماشاء اللہ سے ان میں ہر ایک ہماری جو خاتون ہے وہ کوالیفائڈ ہے اپنی اپنی فیلڈ کی، تو یہ کانسیپٹ اب ظاہر سی بات ہے پہلے لوگ سیاست میں زیادہ نہیں آتے تھے تو وہ ہوگا اس طرح سے، لیکن اب ہر طبقے سے، ہر
علاقے سے، ہر ڈسٹرکٹ سے ہمارے ساتھ خواتین ہیں، تو وہ جو بات ہے وہ میرے خیال سے اب غلط ہے، اور میں تو بلکہ مشکور ہوں ہماری سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ کی کہ انہوں نے ہمیں جب وہ صدر بنی تو انہوں نے ہماری پوری ونگ کو وہ لے کے گئی اسلام آباد کے ہماری جتنے بھی آفیسز ہیں وہاں پہ انہوں نے ہمیں مختلف جو ہمارے منسٹرز تھے ان سے ملوایا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ نے اپنے اگر حلقے کی عوام کے کوئی کام کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو طریقہ کار پتہ ہو. چونکہ ہماری بہت سی ایسی بہنیں ہیں، میرا تو شکر ہے یہ تھا بیک کہ ہماری ایم پی شپ میری کی تھی تو مجھے پتا تھا کہ اگر آپ کا کوئی کام ہے حلقے کا یا علاقے کا تو وہ آپ نے اپلیکیشن کیسے ڈرافٹ کرنی، کیا کرنا ہے، پھر اس کا کیا جو پراپر چینل جو اس میں جانا ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن ہماری بہت سی ایسی بہنیں تھیں جن کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا. تو یہ اپرچونٹی ہمیں انہوں نے دی، اور ایسا میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو آگے جانے دیتے. ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں. اس میں ہمارے گورنر صاحب اس وقت وہ وزیر مملکت تھے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے وہ ہمیں ہر جگہ پہ پروموٹ کرنے میں، ہمیں آگے آنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور مزید بھی ہمیں وہ آگے آنے میں، ہمیں پروموٹ کرنے میں، ہماری جو پارٹی کے لیے ہماری خدمات کو آگے سراہنے میں وہ ہمیشہ اچھا رول پلے کرتی ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ مخالفین شاید ایسی افواہیں جو ہیں پھیلاتے ہیں کہ جی مخصوص خاندان ہیں پیپلز پارٹی میں جو صرف قابض ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ میں نے تو بتایا نا کہ پہلے اگر اس طرح سے کچھ تھا تو چونکہ خواتین زیادہ اس فیلڈ میں ہی آتی تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اب تو میری اپنی مثال آپ دیکھ لینا کہ میں تو اس خاندان سے نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ یہاں پر پہنچی ہوں. میں سیکنڈ مرتبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو مجھے ایم پی شپ ملے گی انشاءاللہ. اور کسی طرح انسان محنت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہوگا کوئی مخالف یا ہماری پارٹی کی جو یہ پازیٹیو بات ہے اس سے خائف یا اس سے کوئی شاید دل میں جیلس فیل کرتا ہو کہ معاف کرنا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں مسائل ہوں گے، پرابلمس بھی ہوں گے، ہر پارٹی میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے شاید ان کے ذہنوں میں ایسا ہو کہ یہ باتیں مل بیٹھ کے حل کرنی چاہیے، اور اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. بالکل بات صحیح ہے. یہاں آپ سے بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور واپس آ کے مہر صاحبہ کے ساتھ یہی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے مہر صاحبہ کے ساتھ، اور وہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت اچھی جو ہے گفتگو چل رہی ہے. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مخصوص نشستوں پر جو ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، آپ نے کبھی کورٹ سے رجوع کیا؟ بالکل جی. ہمارا جب ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، وہ آپ جانتی ہیں اور کہ عوام بھی جانتی ہے کہ کیا حالات ایسے بنے جس میں ہمیں ان سیٹ کے لیے ہمارا نوٹیفیکیشن کیا گیا. اور صرف یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں، پی ایم ایل این اور جے یو آئی، ان تمام اے این پی سے بھی ہمارے ساتھ ایک خاتون ہے، ان سب کے نام اس میں تھے. اور جب ہم اسمبلی گئے اور ہم نے اوتھ لینا چاہا تو تحریک انصاف کے اسپیکر صاحب نے ہمیں اوتھ لینے نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد سینٹ کا الیکشن آیا، اس میں بھی پھر پرابلمز آئیں، تو ہمیں مجبوراً عدالت جانا پڑا اس اپنے حق کے لیے. اور پھر صوبائی جو ہماری پشاور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے ہمارا جو کیس سنا اس میں ہمارے حق میں فیصلہ دیا. لیکن اسپیکر صاحب بضد تھے تحریک انصاف کے، سواتی صاحب، انہوں نے ہمیں پھر بھی اسمبلی میں اوتھ لینے کے لیے ہمیں نہیں چھوڑا. اور سینٹ کا الیکشن بھی اس دوران آیا، میں نے پہلے بھی بات کی، اور پھر اس میں ہم نے سینٹ کے الیکشن کو اس پہ مطلب اسٹے سارٹ آف لے لیا. اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تب تک الیکشن نہیں ہوگا جب تک یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو ہم عدالت بالکل گئے. جب وہ ڈیسیجن ہے اس پہ پھر تحریک انصاف سپریم کورٹ چلی گئی، اور اب سپریم کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے. اور انشاءاللہ اب 16 جون کو ہماری فائنل، جو ابھی دوبارہ عید کے بعد کی ہماری ہیئرنگ ہوگی، اور امید ہے کہ اس بار فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق ہوگا اور ہمیں یہ سیٹ ملے گی.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملے اور ہم اپنے جو حلقے کی عوام ہے ان کے لیے، ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اب دیکھتے ہیں یہ عید کے بعد یہ جو ہماری ہیرنگ ہوگی اس میں کورٹ بیٹھے گی، فل کورٹ ہے 15 ممبرس، اس میں 2 ممبرز نے پہلے سے ہی اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا گیا تھا، تو باقی جو 13 ممبرز ہیں وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہمیں تو یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ اس بار کا جو فیصلہ ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا، قانون کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں اس کی امید اچھی ہے انشاءاللہ۔ ایسے پی ٹی آئی سے میجر کیا اختلاف ہے آپ لوگوں کا؟ میجر دیکھیں، تحریک انصاف اور باقی تمام پارٹیاں بیسیکلی پاکستان کی پارٹی لے، پاکستان میں جو بھی پارٹی ہے وہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی میں جمہوریت کے استحکام کے لیے ہی اپنا رول ادا کریے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تحریک انصاف کو، انہوں نے دعوے تو شروع میں یہی کیے تھے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہوں گے، ہم انصاف کے نام سے آنے والی پارٹی کہ ہم انصاف لوگوں کو مہیا کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ان کے حکومت کے کچھ 12 سال پورے ہو رہے اور 3 سال انہوں نے مرکز میں بھی حکومت کی ہے۔ اس تمام عرصے میں ان کا ایک بھی ایسا کام ہم نے نہیں دیکھا جو جمہوریت کی تقویت کے لیے ہو، جمہوریت کے استحکام کے لیے ہو، اس دور میں ملک کو کوئی ترقی ملی ہو، عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو، ایسا کچھ نہیں ہم نے دیکھا۔ الٹا یہ کہ جب تحریک انصاف کی 3 سال کی جو کارکردگی تھی جس میں پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا اور مجبوراً ایک ایسا سیٹ اپ بنانا پڑا جس میں ہماری پولیٹیکل پارٹی جو شامل ہوئی تو ان کو اپنی پولیٹیکل ساکھ کو خراب، چونکہ حالات ملک کے ٹھیک نہیں تھے۔ آپ ایسے وقت میں اگر حکومت میں جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، عوام آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے الیکشن میں ہمارا وہ رزلٹ نہیں آئے گا۔ دیکھیں، چونکہ ملک سب سے پہلے ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، باقی ہمارے جو پارٹیز تھی انہوں نے پی ڈی ایم بنائی، اس پلیٹ فارم سے ہم نے وہ 16 ماہ کی کچھ حکومت تھی وہ سنبھالی اور اس میں ملک کو پہلے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ اس پیسے سے فیصلے کیے گئے جس سے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور اپنی پارٹیز کی جو ساکھ ہے اس میں ڈیفینیٹلی وہ ڈیمیج ہوئی۔ اور تحریک انصاف نے کیا کیا؟ جب جمہوری طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور وہ پاس ہوئی اور وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کوئی بھی ایسا دن نہیں چھوڑا، کوئی ایسا اقدام انہوں نے نہیں چھوڑا جو کہ ملک کے خلاف ہو، جو کہ جمہوریت کے خلاف ہو۔ انہوں نے آئین کو ہاتھ میں لیا، قانون کو ہاتھ میں لیا۔ 9 مئی کا قصہ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کتنی مرتبہ انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی اور صرف کس مقصد کے لیے؟ عمران خان کے ریلیز کے لیے۔ ان کا کوئی اقدام آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو ملک کی ترقی کے لیے ہوا ہو، جو ملک کی بقا کے لیے کیا گیا ہو، جس میں ہم یہ دیکھ سکیں یا ہمیں پتہ چلا ہو کہ یار یہ تو اب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک جلوس نکالا جا رہا ہے، مہنگائی کے خلاف نکالا جا رہا ہے، کرپشن کے خلاف نہیں۔ ایسا ان کا کوئی بھی آپ پروٹیسٹ اٹھا لیں، ان کا جو مائنڈ ہے وہ سارا پاکستان کے خلاف ہی ہے۔ انہوں نے ابھی جو ریسنٹلی ہم نے مارکہ حق جو ہوا ہے، اس میں الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کو ترقی جو دی ہے، جو فتح دی ہے، پاکستان کا امیج دنیا بھر میں چینج ہوا ہے۔ جو ایک پہلے کا آپ دیکھ لیں جو جنگ سے پہلے کا ہفتہ تھا اس میں پاکستان کا جو امیج تھا، اور پھر بالکل 10 مئی کے بعد جو حالات ہے، پاکستان دنیا بھر کے نقشے میں ابھر کے آیا ہے۔ آج پاکستان الحمدللہ تمام جو ملک ہیں، ممالک ہیں، وہ اس سے اپنے سفارتی تعلقات اور مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں، بڑھا رہے ہیں، بزنس آ رہے ہیں، معاشی طریقے سے پاکستان مستحکم ہو رہا ہے۔ تو تحریک انصاف نے تو ہر ممکن کوشش کی جس سے پاکستان خراب ہو، پاکستان کا نام خراب ہو، صرف کس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ باقی تمام پارٹیز جو ہیں وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، یہ ان کو حکومت ملی 10 سال 12 سال سے وہ تحریک کے پی میں ہیں،
3 سال انہوں نے مرکز میں حکومت کی، تمام مشینری ان کے پاس تھی، ایک پیج پہ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ ثابت کر لیتے، وہ ان لوگوں کو سزائیں دے دیتے، لیکن کچھ تھا نہیں تو اس لیے وہ ثابت بھی نہیں کر سکے۔ آج اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو غلط رکھا گیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف 90 بلین کا جو کیس ہے وہ ثابت ہو گیا ہے۔ 9 مئی میں ان کے خلاف اب جو کمنگ ڈیز آ رہی ہیں اس میں ان کے خلاف جو اب کیسز کے فیصلے آئیں گے وہ ثبوتوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو چاہیے تھا کورٹس میں تو وہ ہیں اس کو ثابت کرتے، لیکن نہیں ثابت کر سکے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت ہم سب کہہ رہے تھے کہ ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ آئے اور ملک کی ترقی کے لیے عوام کو ریپرزینٹ کرے، لیکن اگر کوئی پارٹی ایسی ہو جو کہ جنگ جیسے سخت وقت میں بھی صرف اپنی ذات کا سوچے، ملک کا نہ سوچے، اس وقت بھی وہ سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین کرے جس سے ملک کے لیے نقصانات ہو، جس سے ملک کے لیے مسائل کریٹ ہوں، تو آپ ایسی پارٹی کو کیسے پسند کر سکیں گے؟ ایسی پارٹی کے لیے آپ کے دل میں کیسے نرم گوشہ پیدا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تمام ان کے ریپرزنٹیٹیو کرپٹ ہوں گے یا وہ ملک کے خلاف ہوں گے یا ان کی جتنی بھی فالوورز ہیں وہ سب ایسے ہوں گے، لیکن ان کی میجورٹی جو ہے وہ اس چیز میں ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسی ینگسٹر ہیں جو کہ ابھی 20 ایئرس سے کم ان کی ایجز ہیں یا تھوڑا سا اس سے اوپر ہوں گے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایج کوئی میچور ایج نہیں ہے۔ ان کو اس چیز کا احساس کرنا کہ جمہوریت کیا ہے، ملک کے عوام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کا امیج بہتر بنانے کے لیے جو فیصلے کرنے چاہیے اس کے لیے ہمیں اچھے میچور لوگوں کا اسمبلی میں لانا ضروری ہے۔ لیکن ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں دو کہ میرا تو یہ اس میں بھی یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ بھی فارم 47 یوز ہوا ہے، لیکن جو ان کے ریپرزنٹیٹیو پاس ہوئے ان کے بارے میں ہم نے یہی سنا تھا کہ عمران خان اگر گدھے کو بھی ووٹ دے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ عمران خان نے دیا ہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان کی سوچ یہ ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی ریپرزنٹیٹیو اسمبلی میں آتا ہے تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا، وہ کیا لیجسلیشن کرے گا؟ تو ہمارا یہ اختلاف ہے تحریک انصاف سے۔ باقی ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ذاتی جھگڑا یا ذاتی ہمارا کوئی اکنات نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے لیے سنسیئر ہو، ملک کی جو ترقی کے کم ہو اس میں ان کی جو انا ہے وہ پیچھے ہو، ملک پہلے ہو، پاکستان سب سے پہلے ہو۔ تو یہ ہمارا اختلاف ہے۔ اسحاق خان صاحب کے رہائی کے حق میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ان کے مقدمات چل رہے ہیں، اگر مقدمات ثابت نہیں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو رہا کرنا چاہیے، لیکن اگر مقدمات میں وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتے کہ وہ گلٹی نہیں ہے اور ان پہ وہ کیسز ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عام شہری کی طرح چاہیے کہ ان کو بھی سزا ملے، کیونکہ عمران خان کا ہی یہ دعویٰ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان۔ بالکل۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ رول آف لا سب کے لیے ہونا چاہیے، کوئی بھی لا سے اوپر نہیں ہے۔ تو پھر تو جس طرح سے ہمارے ایک جیب کترا جو کسی سے اگر ایک روٹی بھی چراتا ہے اس کو جیل میں ہم ڈالتے ہیں، تو پھر اگر کہیں پہ کوئی 90 بلین کی کرپشن کرتا ہے اس کو نہ ڈالا جائے، یہ تو پھر زیادتی ہوگی۔ پھر یا تو ہم اپنے جو بیانیہ ہے ہمارا اسی کے خلاف ہے، پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا جواب دیں اور اس چیز کو ریئلائز کریں اور اس چیز پہ خفا بھی نہ ہوں کہ بھئی میں نے یہ بات کی تھی کہ میں عوام کو ایک فری آف کرپشن ملک دوں گا یا انصاف پہ مبنی پاکستان دوں گا، تو اگر مجھے آج اس کے لیے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے سپوز اور میں اس کے لیے گلٹی ثابت ہو رہا ہوں، مجھے وہ سزا ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اسی جواب کے ساتھ ناظرین ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں، پھر بریک سے جلدی واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم اپنے سلسلہ جاری رکھتے ہیں گفتگو کا مہر صاحبہ کے ساتھ۔ اچھا مہر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے 2007 کے بعد سے کے پی کے میں حکومت بنانے میں کیوں ناکام رہی اب تک؟ نہیں جی، 2008 میں تو ہماری اور اے این پی کے ساتھ ہماری کولیشن تھی، وہ گورنمنٹ 2013 تک رہی، اور پھر وہ فرسٹ ٹائم ہی تھا جب
جمہوری طریقے سے اقتدار نون لیگ کو منتقل کیا گیا، کیونکہ نیکسٹ الیکشن میں ان کی سیٹیں زیادہ آئی، BMLN کی حکومت بنی اور ان کو اقتدار بڑا ایک اچھا اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی سوری، اور اقتدار کو منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کا جنم ہوا، اور وہ سب جانتے ہیں جس طرح سے ہوا۔ پھر حالات 2018 کا الیکشن کے بعد، میرے خیال سے 18 کا الیکشن تھا، اور اس میں جو الیکشن ہوا، اس میں جو دھاندلی ہوئی، اس میں جس طرح سے الیکشن کو سارا ڈرامہ جو کریٹ کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس وجہ سے PTI کی حکومت آئی، اور وہ پھر KPK میں بھی ان کی حکومت رہی، اور مرکز نے بھی ان کو موقع دیا گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا ان کی پرفارمنس کو، کیونکہ PTI ایک مطلب اس سے لوگ خفا نہ ہو، لیکن ان کی جو پرفارمنس تھی وہ ثابت کر گئی کہ وہ نااہل تھے اس حکومت کو چلانے کے لیے۔ وہ دیکھیں، آپ گھر کے بھی کوئی اگر معاملات ہیں تو جو بندہ صحیح پرفارم نہیں کرتا سپوز، تو اس سے بھی وہ چارج لے لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر حکومت کے لیول پہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کے ایسی پالیسیز آ رہی ہیں جو کہ ملک کے خلاف جا رہی ہیں، یا آپ کے جو اقدامات ہیں اس سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، اس سے الٹا مسائل بڑھ رہے ہیں، ملک کی حالت خراب ہو رہی ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو پھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے پھر ہمیں نو کانفیڈنس میں جانا پڑا۔ اور اب الحمدللہ جو اس بار کا الیکشن ہوا ہے، اس میں ہماری KPK میں زیادہ سیٹس نہیں آئی، لیکن ہم اپوزیشن میں ہیں، اور سندھ گورنمنٹ ہماری ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مرکز میں ہم دو کے ہمارے پاس منسٹریز نہیں ہیں، لیکن ہم سپورٹ میں PMLN کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ہمارا کھڑا ہونا بھی اسی لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان پچھلے عرصوں میں بڑا تکلیف میں رہا ہے، کیونکہ جمہوریت کو وہ استحکام نہیں مل پایا مختلف ریزنز کی وجہ سے۔ اب ہمارے ملک کی یہ حالت نہیں ہے کہ ہم بار بار الیکشنز میں جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز پہ اربوں روپیہ لے جائے، اور پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے پہ بہت سا قرض ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری حکومت کو آگے لے کے جائیں، ملک کی اکانومی کو اچھا کریں، اور پھر اپنے جو اسپیسیفک جو ٹائم ہے 5 سال کے بعد الیکشن ہو، اور جس میں اگر ہماری کارکردگی یا جو حکومت میں ہے کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو عوام کو پاس یہ حق ہے کہ وہ ان کو ریجیکٹ کریں۔ اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ نہیں، حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ملک میں چینج آیا ہے، ملک میں لوگوں کے لیے اچھے پالیسیز آئی ہیں، معاشی ترقی آئی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تب بھی عوام ہی فیصلہ کرے گی۔ تو یہ اب عوام پہ ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس عرصے میں اتنی محنت کریں، ایسے حکومت کے جو اقدامات جو کہ عوام دوست ہوں اس کو سپورٹ کریں ہیں، اور جو ایسے اقدامات جو عوام کے خلاف ہوں، عوام کی ترقی کے خلاف ہوں، ان کی ایسی پالیسیز کے ہم اگینسٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کی، اور اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم چینج کر کے عوام دوست بنائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ 5 سال پورے ہوتے ہیں تو عوام کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ایسا فیصلہ کرے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے اس ایک ووٹ سے، ان کے اس ایک فیصلے سے 5 سال ان کو پھر آگے ملک کی حالت بھی دیکھنا پڑتی ہے، اور اپنی حالت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ سے کریں، عقل کا استعمال کر کے کریں، دیکھیں کہ بھئی کون پاکستان کے لیے اچھا ہے، کون پاکستان کے لیے برا ہے۔ نہیں، ہماری عوام ماشاء اللہ سے کافی شعور تو ہے، اور پھر یہ ہے کہ الیکشن میں پھر اسپیشل شعور استعمال کرنا پڑتا ہے جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے۔ تو عوام امید ہے کہ اگلے جب 5 سال جب پورے ہو جائیں گے یہ والے، اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ حکومت آئے گی، جو نیکسٹ الیکشنز کے جو ٹائم آئے گا، تو پھر اس ٹائم صحیح آزمائش ہوتی ہے آپ کے شعور کی، اس ٹائم عوام کی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جو KPK اسمبلی کے سامنے جو حکومت مخالف احتجاج ہوا تھا، صوبہ بچاؤ مہم، اس میں خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ ذرا کم دکھنے کو ملی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، یہ ایسا نہیں تھا۔ اصل میں ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ 2 بجے تک پہنچیں گے، اور جناب پاک جو ہے اس میں سب نے اکٹھا ہونا تھا۔ ہماری الحمدللہ اس دن لگ بھگ 500 خواتین آئی تھی جو کہ وہاں پہ موجود تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جلوس، ایسے احتجاج میں کچھ پتہ نہیں چلتا، جیسے بعد میں آپ نے دیکھا بھی کہ شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا۔
ہماری خواتین، ہماری بہت سی عہدیدار اس میں تھی، اور اس کے علاوہ ہماری سپورٹرز، جیسے فرض کریں میں ایک میرے پاس عہدہ ہے، میں عہدیدار ہوں، میرے بھائی کے پاس جو ہے ان کے پاس عہدہ ہے ڈسٹرکٹ لیول ڈویژن لیول پہ، وہ عہدیدار ہیں، لیکن اگر میری فیملی کے باقی، جیسے میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ اس پروٹیسٹ میں تھا، تو وہ میرا سپورٹر ہے، پارٹی کا کارکن ہے، وہ اپنی مصروفیات سماعت سے چھوڑ کے اس احتجاج کے لیے آئے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو، ہماری پارٹی کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگ روڈ پہ آئیں اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو اسی طرح ہماری بہت سی بہنیں اپنے گھروں سے ہمارے ساتھ آئی تھی، لیکن ہماری جو پریزیڈنٹ ہے روبینہ خالد صاحبہ، انہوں نے پہلے سے ہی ہمارے صدر صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہماری خواتین یہاں اس جگہ پہ اکٹھی ہوں گی، لیکن روڈ پہ صرف ہماری چیدہ چیدہ جو عہدیدار ہیں وہ نکلیں گی، کیونکہ خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں پھر مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ خواتین وہاں پہ ساری اکٹھی ہوئی، اس کی فوٹیج ہے، ویڈیوز ہے، وہ کسی سے ڈھکی ٹھیک ہوئی ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد جب ہمارا جلوس روانہ ہوتا ہے تو خواتین کو ہم نے، چونکہ وہ مردان سے ہمارے ساتھ خواتین آئی تھیں، ہمارے ساتھ کرک سے ہماری خواتین آئی تھیں، نوشہرہ سے آئی تھیں، ایبٹ آباد سے آئی تھیں، پشاور سے بہت سی ہماری خواتین آئی تھیں، تو ان خواتین میں جو دور دراز کے علاقے تھے ان کو ہم نے پھر جانے دیا، اور جو ہماری پشاور کی تھی وہ ہمارے ساتھ کافی دیر تک تھی، اور یہ مین جگہ تھی، وہاں تک ہماری بہت سی عہدیدار ہمارے ساتھ گئیں۔ اور یہ بات غلط ہے کہ خواتین نہیں تھی، الحمدللہ تھی خواتین، اور خواتین ہی میرے خیال سے زیادہ اس چیز پہ فوکسڈ ہیں کہ اب کرپشن کو ختم ہونا چاہیے بالکل میں، کیونکہ ایک مرد جب سیلری لا کے خاتون کے ہاتھ پہ دیتا ہے تو اس بیچاری نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں وہ بچوں کی فیسیں دے، بل کے دے، رینٹ دے گھر کا، کے اخراجات، راشن، تو یہ اب مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، اور عموماً ہم سنتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کے پاس سیلریز کے پیسے نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھے جائیں تو اتنے میگا کرپشن کے اسکیٹرز بڑے بڑے نکل رہے ہیں اربوں میں۔ آپ دیکھیں کوہستان جیسا ڈسٹرکٹ جو بہت ہی پسماندہ ہے، جہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا، وہاں سے ہمیں ایسے کرپشن کے بڑے بڑے کیسز دیکھنے کو ملے۔ پھر اس پارٹی تحریک انصاف، جس نے دعوے کیے کہ ہم انصاف دیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم علماء کو جو مسجد میں مولوی ہوں گے ان کی سیلریز کا ان کو کچھ وظیفہ مقرر کریں گے۔ انہوں نے مسجد میں مردان میں جو سولرائزیشن کی اسکیم تھی اس میں انہوں نے اتنا بڑا اسکینڈل انکایا، 33 ارب کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کرپشن کی ایسی داستانیں آئیں کہ ان کی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے، PC1 نہیں بنا، پیسہ نکال کے ٹھیکیدار کو دے دیا گیا ہے، وہ چلا گیا ہے ان کی جیبوں میں۔ یہ کس طرح کا کام وہ کر رہے ہیں؟ تو ہماری مائیں بہنیں اب ان چیزوں سے تنگ آ گئی بالکل کہ ایک طرف تو اتنی کرپشن ہو رہی ہے، دوسری طرف ہمیں اپنا سروائیول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک طرف ہمیں بلدیاتی نمائندے روڈوں پہ احتجاج کریں کہ ہمیں فنڈز نہیں دی جا رہے، حکومت انہیں کہتی ہے فنڈز نہیں ہیں، دوسری طرف وہ کروڑوں میں 3 کروڑ 5 کروڑ لاہور کے ہائی کورٹ کے وکلاء کو دے رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اپنی عوام کے لیے ان کا دل کیوں نہیں دکھتا؟ ہماری بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس کے ہمارے امپلائیز ہیں جو کہ پرماننٹ ہونے کے لیے روڈوں پہ ہیں، جن کی سیلریز بند ہے وہ روڈوں پہ ہیں، جن کی جابس ختم کر دی گئی ہیں وہ روڈوں پہ ہے۔ ان کے لیے ہماری صوبائی حکومت کیوں نہیں سوچتی؟ ان کی صرف ایک ہی سوچ ہے، عمران خان کو ریلیز کرنا ہے، عمران خان کو رہائی دلوانی ہے، اس کے لیے صوبے کے وسائل کا بے دریغ استعمال کرنا ہے، اور بے دریغ استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے۔ آپ خود سوچیں یہ اقدامات کہاں سے جمہوری، یہ اقدامات کہاں سے کوئی سپورٹ کر سکتا ہے؟ بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین اس دن اس لیے بھی زیادہ تعداد میں نکلی کہ اب یہ ناگزیر تھا کہ ہماری خواتین گھروں میں بیٹھے۔ اب تو فضل الرحمان صاحب بھی کرپشن کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، اس پہ کیا کہیں گی؟ جی بالکل، اب میں نے سنا ہے کہ وہ میدان میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے تھوڑا تمسخر بھی اڑایا تھا، حالانکہ مولانا صاحب ہمارے یہ بہت محترم ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت سیزن، بہت اعلیٰ کی پالیٹکس ہے، اور ماشاءاللہ سے ایک اچھے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ان سے یہ بات سن کے تکلیف بھی ہوئی، لیکن کہ انہوں نے جو تمسخر ہماری پر کروایا تھا، حالانکہ اگر PDF کی جو حکومت میں JUI کا کردار ہے، اگر وہ دیکھا جائے، اس وقت جو ان کے اپنے صاحبزادہ زمزادے مولانا اسد صاحب جب ان کو منسٹری دی گئی تھی، اس میں جو کرپشن کے کیسز آئے ہیں، اس میں 5,000 لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں، اس میں بہت سے
جو امپلائیز ہیں ان کے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے، کہ انٹرویوز ہی نہیں ہوئے، وہ ایلیجیبل ہی نہیں اس جابس کے لیے۔ اس طرح کی کرپشن کے کیسز ان کے ہیں، اور میں افسوس بھی کرتی ہوں کہ مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے آتے۔ ان کا تو یہ گلہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ہماری مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ مولانا صاحب اسٹریٹ میں روڈوں پہ آئے ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرپشن ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کے بعد چلے، اچھا ان کو اب تو خیال آیا، لیکن شاید وہ اس وجہ سے نہیں آ سکتے تھے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی یا دوسری جماعتیں ان کی کرپشن کی داستانی نہ لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ بالکل تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے اور ہمارے خصوصاً خیبر پختونخوا کے لیے جو ہم نے صبح بچاؤ مہم شروع کی ہے، اس میں سب پارٹیز کو آنا چاہیے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ناکام ہے، نااہل ہے۔ ان کے تمام منصوبے جو ہیں وہ صرف ذاتی فلاح کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا یہاں سے صفایا کریں اور ایسی عوامی نمائندوں کو اقتدار میں لائیں جو کہ اس صوبے کے لیے سوچے، جو اس صوبے کے ترقی کے لیے سوچے، جو اس صوبے کا حق مرکز سے جو ہے وہ اس سے چھین کے لے کے آ سکے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے گورنر صاحب نے کئی مرتبہ وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا کہ آپ چونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہیں، انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور وفاق سے متعلق جو ہمارے حقوق ہیں ان کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں۔ ہم وفاق میں اس چیز پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ کیوں نہیں ہمیں ہمارا حق دیا جا رہا، این ایف سی ایوارڈ کو کیوں نہیں انعقاد کیا جا رہا، اور اس پہ کیوں ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ لیکن صوبائی حکومت اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، ان کا شوق ہی نہیں ہے، ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ صوبے کے لیے کوئی سوچیں، کوئی اقدامات اٹھائیں۔ تو اس وجہ سے یہ حال ہے، اور ہماری جو تحریک ہے انشاءاللہ ہم اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہمارا فیوچر میں یہی پلان ہے کہ ہم ڈویژنز لیول پہ جائیں، ہم ڈسٹرکٹ تک جائیں، ہم ولیج کونسلز جائیں، ہم عوام کو اویئر کریں ان کی کرپشن کے بارے میں، ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ عوام کو دکھائیں کہ جن لوگوں پہ آپ اعتبار کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں آپ اپنے صوبے کی پاک دوڑ دے رہے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے جو آپ کے لیے اچھے منصوبے لا سکے۔ کیونکہ میری یہ یوتھ جنہوں نے ان پہ اعتبار کیا ہوا ہے، اپنا ووٹ ان کو دیا ہے، ان کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے۔ میرے صوبے میں کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، میرے صوبے میں کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا، ہمارے صوبے میں بہت ہی ابتر سچویشن ہے، بارش ہوتی ہے 10 منٹ کی بارش سے پورا پشاور ڈوب جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایسے حالات میں ہم ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے، اور اگر اب بھی نہیں نکلیں گے تو پھر لوگ ہم سے شکایت کا دلیل حق بجانب ہوں گے۔ ہم نکلے ہیں، اب ہماری بھی اپیل ہے اب آپ سے کہ وہ آئیں، جس طرح سے انہوں نے 26 مئی کو ہمارا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری ہر تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارا مقصد اس صوبے کی ترقی، اس صوبے کو کرپشن سے بچانا ہے، تو اس میں ہمارے ساتھ عوام ہوگی تو ہم یہ ممکن بنا۔ بہتر مہر صاحبہ نے بہت اچھا پوائنٹ یہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے موجودہ صورتحال پر، جو سیاسی حالات جو چل رہے ہیں کے پی کے میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کا دورانیہ جو ہے بڑا محدود ہوتا ہے، باتیں ہماری جو ہیں اور سوالات تو ہمارے بہت زیادہ ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں مہر صاحبہ یہ چاہوں گی کہ آپ دو جو ہے جملوں میں ہماری خواتین کو ایک میسج دے دیں جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں، دلچسپی رکھنا چاہتی ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی فیلڈ آسان نہیں ہے، لیکن کوئی فیلڈ مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی ول ہونی چاہیے، آپ کی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے۔ آپ آئیں، ہر جو بھی فیلڈ آپ کو آپ کے حساب سے جو آپ چوز کرتی ہیں، سیاست بھی ایسی ہے، مسائل ہوں گے، لیکن اگر آپ خود ٹھیک ہیں، آپ محنت پہ یقین رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو خود ہی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ آپ کو مدد کرتے ہیں۔ تو ہم ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اور آسانیاں پیدا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور دل چھوٹا نہیں کرنا، کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بات ہے، ہمارے ملک کی ترقی کی بات۔ بالکل، کتنا اچھا میسج دیا مہر صاحبہ نے آخر میں ہماری ان خواتین کے لیے۔ آپ بھی موٹیویٹڈ رہیں اور ایک انسپریشن ہمارے لیے مہر صاحبہ، اور ان جیسی بہت ساری خواتین جس وقت سیاست میں موجود ہیں اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ایک خوبصورتی اور بہت ہی بہادری کے ساتھ، تو ایک بہت بڑی بات ہے، اور امید ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہماری بہت سی خواتین اگر وہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور اپنا ارادہ بنائیں گی۔ باقی آپ نے مہر صاحبہ کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھا کہ وہ کیا
میں سوچ رکھتی ہیں، کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے موجودہ سیاسی صورتحال جو کہ PK کے اندر چل رہی ہے یا پھر ملک کے اندر چل رہی ہے، اس حوالے میں آپ نے ان کی رائے جانی۔ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں یہ ضرور ہمیں نیچے کامنٹ سیکشنز میں بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔